ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جنت ملے گی، اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی مگر ملے گی، اس لیے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے توحید پہ رہو، ایمان پہ رہو، سچی عقیدے پہ رہو۔ بات جو ختم کرنے لگا تھا، مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں، اگر آپ یہ سوچ کر کے کو سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے، بھائی میری اوقات ہی نہیں، میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ذہن بن گیا، مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے نا، چلے گا تو، نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوانا ہے، آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے ہیں بازوؤں پر، سینے پر، ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹیو کہتے ہیں نا اس کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ نے لعنت کی ہے، اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فرضی حکایت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے، سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا، اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے، پھر اس کے اندر راکھ بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی۔ تو جیسے ہی شیر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس، شیر بنا دو، تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہا تم نے کہا نا شیر بنانے کے لیے، تو شیر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو، تو کہا دم کی طرف سے۔ تو پوچھا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا، بغیر دم کا تو شیر ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا، دم چھوڑ دیجئے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبوئی، کیا کر رہے ہو، تو کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا، تو کہاں سے بنا رہے ہو، کہا پیر کی طرف سے۔ تو بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، پیر بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر سوئی چبوئی، اب کیا کر رہے ہو، آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا رہے ہیں۔ تو کہا کیا بنا رہے ہو، کہا پیٹ بنا رہے ہیں۔ تو بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، چھوڑ دو پیٹ بھی۔ اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی، کہا اب کیا کر رہے ہو، آپ تو شیر بنوانے کے لیے آئے تو شیر بنا رہے ہیں، تو اب کیا کر رہے ہو، کہا چہرہ بنا رہے ہیں۔ کہا بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوتا، تو جب نہ دم رہے گی، نہ پیر رہیں گے، نہ پیٹ رہے گا، نہ چہرہ رہے گا، تو پھر شیر کون سی بلا کا نام ہے، یہی تو ہے نا۔ تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا، جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، زکات فرض ہونے کے بعد زکات دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے، استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خبط و دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور لہو لہان تھے، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، خون بہ رہا تھا، پھر بھی آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی، تو کسی نے کہا امیر المومنین پورا جسم خون سے
زخمی ہے, خون رس رہا ہے, خون بہ رہا ہے, اور آپ ایسی حالت میں نماز ادا فرما رہے ہیں, زخموں سے نڈال ہے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ نماز پڑھوں, کیونکہ انہی کانوں سے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. یہ فاروق اعظم فرما رہے جن کو رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے, حضور نے جنت کی بشارت دی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے. کیوں؟ جس رسول نے جنت کی خبر دی اس رسول نے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے کی خبر دی. جس زبان سے جنت سنا اسی زبان سے فاروق اعظم کا جنتی ہونا سنا. تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی. اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا فرما رہے ہیں. میرے عزیز بھائی, ہم نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں. بس آخری بات عرض کر دوں, میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کچھ بھی کرو جنت میں جائیں, کچھ بھی کرو بخش دیے جائیں گے. آئیے, اللہ رب العزت جہاں رحیم ہے کریم ہے وہیں غیرت والا بھی ہے. حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے, مالک ابن دینار کہتے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو سکرات لگی, میرا پڑوسی مرنے لگا, اس کو موت آ رہی ہے, وہ دنیا سے جا رہا ہے. میں نے سوچا بڑا پاپی تھا, بڑا مجرم تھا, بڑا مجرم تھا, پاپی تھا. چلو چلتے ہیں, پڑوسی ہے اس کی کچھ خبر گیری کر لیتے ہیں, اس کو کچھ سمجھا بجھا دیتے ہیں, کلمے کی تلقین کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مالک الدینار گئے تو جانے کے بعد مالک ابن دینار فرماتے ہیں اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی. مطلب یہ تھا کہ اب یہ بہت دنوں تک زندہ نہیں رہے گا. تو میں نے اس کو کہا کیا حال ہے؟ اس نے رو کر کے کہا اے مالک, اللہ نے جب جب مجھے صحت دی, تندرستی دی, میں نے اللہ کی نافرمانی کی, میں نے گناہ کیا, میں نے جرائم کیے, اے مالک اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو کہا توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لے. غور سے سننا, اللہ اکبر, توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اس نے فوراً کہا استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی بندے اب بس بھی کر, جب جب ہم نے تجھے مہلت دی تو نے دھوکہ دیا. آپ غور فرمائیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کی توبہ کو رد بھی کر سکتا, وہ قبول کرتا ہے, مایوس مت ہونا. لیکن اس کی شان غیرت بھی یہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, کبھی کبھی جس عمل کو آدمی سوچتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, میں نے تو مرنا ہی ایمان پر ہے, وہ بھی کفر پر چلا جاتا ہے. کبھی کبھی چھوٹا عمل جس کو سمجھ کے کرتا ہے. حضرت مالک ابن دینار خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز دوست تھا, بڑا قریبی تھا, اور بڑا عالم, بڑا محدث, بڑا فقیہ تھا. وہ جب مرنے لگا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ. تو اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا فقیہ, اس نے کہا یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا, یہ سب صحیح نہیں ہے معاذ. یعنی اس نے علل اعلان کلمے کا انکار کر دیا, اس نے مرتے مرتے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں ڈرا, اللہ یہ مرتے مرتے کفر کی طرف چلا گیا, یہ مرتے مرتے دین کا, اسلام کا, کلمے کا انکار کر گیا. حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک مسئلہ کچھ اور ہے, میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا, لیکن میں اسی کو فالو کرتا ہوں. ہم حنفی ہیں اور حنفیت ہی کے فالوور ہیں. لیکن حضرت مالک الدینار کا اپنا مسلک اور ان کی اپنے نظریات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں رو پڑا, میں رونے لگا, یا اللہ وہ کافر ہو گیا مرتے مرتے. اور کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ تو مر گیا, یعنی کفر پہ مرا. فرماتے میں رات و دن روتا رہا, پریشان رہا, یا اللہ اتنا بڑا نمازی آدمی, اتنا پرہیزگار آدمی, اتنا پارسا آدمی, اتنا متقی آدمی کفر پہ کیسے مرا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ تو مجھے اس کو خواب میں دکھا, مجھے خواب میں دکھا, میں پوچھوں تو صحیح وہ کفر پہ کیوں مرا.
وہ کفر پہ کیوں مرا؟ وہ کفر پہ کیوں مرا؟ مالک الدینار کہتے ہیں بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، رات و دن دعائیں کی، پانچوں وقت میں دعائیں کی، آخرکار ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ وہی بڑا نیک متقی پرہیزگار جس کو ہم سمجھتے تھے، بڑا عابد و زاہد تھا، وہ جہنم کے اندر ہے، تارکول کا لباس اس کے بدن پر ہے، اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں ہیں، اس کے پورے بدن پر جہنمی لباس ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو رو پڑا، وہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا ظالم، تو تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد کہلاتا تھا، بتا تو کفر پہ کیسے مرا، تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ اس نے جواب دیا، اے مالک تم جانتے ہو میری نمازیں کبھی نہیں چھوٹی، رمضان شریف کے روزے کبھی نہیں چھوٹے، میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، میں قرآن بھی پڑھتا تھا، میں محدث تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، لیکن اے مالک تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی۔ غور سے سننا، اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک بیماری ہو گئی، میں طبیبوں کے پاس دوڑتا رہا، حکیموں کے پاس دوڑتا رہا، طبیبوں نے اور حکیموں نے کہا تیری